نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز اور محترم حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کا یہ رسالہ 10 قواعد نفس کے تزکیے سے متعلق اس کے دروس جاری ہیں، اور یہ آخری درس ہے انشاءاللہ. اس درس میں ہماری کتاب مکمل ہو جائے گی باذن اللہ تعالی، اور اس کے 10 قواعد بھی گزر چکے ہیں. 10 باتیں جو نفس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، اس کی تفصیلات گزر چکی. خاتمہ، کتاب کے اینڈنگ میں، خاتمے میں شیخ حفظہ اللہ نے کچھ نصیحتیں ذکر کی ہیں جو سلف صالحین سے منقول ہیں، جن میں خلفائے راشدین کی نصیحتیں ہیں. خلفائے راشدین اس امت کے سب سے افضل ترین لوگ، بلکہ صحابہ میں سب سے افضل ترین خلفائے راشدین ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. یہ خلفائے راشدین ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. آپ نے کہا میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اور اسے مضبوطی سے تھام لو. عضوا علیہ بالنواجذ، اپنی داڑھوں سے اسے مضبوطی سے تھام لو. ایک المیہ جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بعض ہیں وہ جو سنت کو جانتے ہیں، تھوڑی سنتوں کو جانتے ہیں، لیکن جب بات خلفائے راشدین کی آتی ہے تو شاید کہ خلفائے راشدین کے بارے میں ہم کچھ جانتے ہوں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اپنی سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے. اور علماء نے خلفائے راشدین کے فتووں کو، ان کے عقیدے کو، ان کے اقوال کو، ان کی زندگیوں کو لکھا ہے. اس کا مقصود یہی ہے تاکہ خلفائے راشدین کی شناخت پیدا ہو اور ان کی سنت کی پیروی ہم کر سکیں. اب حدیث میں تو ہم سن رہے ہیں کہ خلفاء کی سنت کی پیروی کرو، ان کے طریقے کو اختیار کرو. کیا طریقہ ہے ان کا، کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم یہی نہیں جانتے کہ ان کا طریقہ کیا ہے تو کیسے اس کی پیروی ہوگی؟ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے اسی لیے نصیحتوں میں چاروں خلفاء کی نصیحتوں کو جگہ دی ہے، اور یہ نصیحتیں بڑی ہی عظیم الشان ہیں. چونکہ یہ امت کے سب سے افضل لوگ ہیں، سب سے نیک لوگ ہیں، سب سے پرہیزگار لوگ ہیں، سب سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ ہیں، تو ان کی نصیحتیں، اس میں بہت سارے فوائد ہیں. ہر مسلمان کے لیے، ہر شخص کو ان نصیحتوں پر غور کرنا چاہیے، اسے اپنے دل میں جگہ دینا چاہیے. شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے خاتمے میں ذکر کیا ہے کہ سلف صالحین جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، سلف کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو وہ نفس کے محاسبے کی وصیت کرتے تھے، ایک دوسرے کو وہ نصیحت کرتے تھے کہ اپنے نفس کی اصلاح، اپنے نفس کے تزکیے کی فکر کرو. یہ ان کا طریقہ رہا، سلف صالحین کا طریقہ رہا. جیسے ہم اپنی گفتگو میں ایک دوسرے سے خیر خیریت پوچھتے ہیں، گھر اور تجارت کے احوال پوچھتے ہیں، سلف ایک دوسرے کو ملاقاتوں میں نفس کے تزکیے، نفس کی اصلاح کی ترغیب دیا کرتے تھے ایک دوسرے کو. شیخ نے نصیحتوں کا ذکر کیا. سب سے پہلی نصیحت ہے خلیفۃ الراشد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو اس امت کے سب سے افضل شخص ہیں. رسولوں اور انبیاء کے بعد اس کائنات میں ان سے افضل کوئی شخص نہیں ہے، حتیٰ کہ آل بیت میں سے کوئی بھی حضرت ابو بکر صدیق سے افضل نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نصیحت شیخ نے ذکر کیے. وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اعلموا عباد اللہ، کہتے اللہ کے بندو جان لو کہ بے شک صبح شام جو تمہاری زندگی گزر رہی ہے، تمہاری صبح و شام ایک مقررہ وقت میں جا کر کے ختم ہونے والے ہیں، لیکن اس کا علم تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا لیا ہے. صبح و شام جو ہمارے ہے اس کا اختتام بھی ہے، اور اس علم کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سے چھپا لیا ہے. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، اگر تمہارے پاس یہ طاقت ہو
کہ تمہارا وقت اس حال میں پورا ہو کہ تم اللہ کے لیے عمل کر رہے ہو تو ایسا کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدت ہمیں دی ہے کہاں جا کر ختم ہوگی، ہمیں یہ کوشش کرنی۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اگر تم کر سکتے ہو تو تمہارا وقت اس حال میں ختم ہو کہ تم اللہ کی عبادت میں رہو۔ اب اللہ کی عبادت میں ہماری موت ہو یا ہمارا خاتمہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ہم جانتے ہی نہیں کہ ہماری کب مدت پوری ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنا چاہتے کہ جس طرح صبح و شام تم اپنے کام میں وقت لگاتے ہو، محنت کرتے ہو، اللہ کی عبادت بھی کرتے رہو۔ صبح و شام کام کرنے سے کون تھکتا ہے؟ کھانے سے کون تھکتا ہے؟ روزانہ کھاتے بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسی طرح تمہیں عمل بھی کرتے رہنا ہے، نہ جانے کب جا کر کہ یہ مدت ختم ہو۔ جب بھی ختم ہو تو ہمارا خاتمہ اس حال میں ہو کہ ہم عبادت میں ہوں۔ اور حقیقت میں یہ قرآن مجید کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور اس حال میں تمہاری موت آئے کہ تم مسلمان رہو، اس حال میں موت آئے کہ تم فرما بردار رہو، اس حال میں موت آئے کہ تم توحید پرست رہو۔ اب قرآن کہتا ہے کہ موت اس حال میں آنی چاہیے تمہاری، اگر تم سچے پکے مومن ہو کہ تم توحید پر رہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کب موت آئے گی، کب ہمارا خاتمہ ہوگا، ہمیں نہیں معلوم۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے پھر زندگی بھر عمل کرتے رہو، جب بھی موت آئے گی توحید پر آ جائے گی۔ کوئی آدمی توحید کو لازم پکڑے رہے پوری زندگی، چاہے سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر پہ ہو، یا سڑک پر ہو، یا بیمار ہو، صحت مند ہو، اچانک ہو، بیمار ہو کر کے ہو، کیسے بھی انتقال ہوگا تو وہ توحید پر مرے گا اگر وہ عمل کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظیم نصیحت ہے، عمل کا سلسلہ جاری رکھو تاکہ جب بھی خاتمہ ہو تو خاتمہ خیر ہو۔ اسی لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں خاتمہ بالخیر کیا ہے؟ خاتمہ بالخیر یہ ہے کہ آدمی آخری وقت میں کوئی نیک کام کر کے انتقال کر جائے، وہ خاتمہ بالخیر ہے۔ خاتمہ بالخیر یقیناً اللہ تعالیٰ موت سے پہلے کسی کو کلمے کی توفیق دے، بڑی بات ہے، عظیم بات ہے، لیکن جو مطلوب ہے مومن سے وہ یہ ہے کہ وہ پوری زندگی عمل کرتا رہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے جن لوگوں کو توفیق ملی ہے لا الہ الا اللہ کہنے کی یا عمل صالح کر کے مرنے کی، ان کی تعداد کتنی ہے، اور جو بغیر کلمے کے بغیر عمل کے دنیا سے گئے ان کی تعداد کتنی ہے۔ ہم نہیں معلوم کہ ہم کس گروہ سے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کس گروہ سے ہیں، چونکہ ہمیں نہیں معلوم ہے، لہٰذا ان لوگوں سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے جن کو آخری وقت کلمہ نصیب ہوا، یہ دیکھ کر دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نصیحت کا یہ مفہوم ہے، عمل کو جاری رکھو، اس لیے کہ عمل جاری رہے گا تو جب بھی خاتمہ ہوگا تو خاتمہ اچھا ہی ہوگا، چاہے اچانک ہو چاہے وہ بیمار ہو کر کے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا خاتمہ بالخیر کرے گا۔ اور آگے کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو، کہ ہمارا خاتمہ خیر ہو اور عمل صالح ہمارا چلتا رہے، یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو۔ لہٰذا اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ خیر فرمائے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اور عبادت پہ زندگی دے، عبادت پہ موت دے۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کیونکہ اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ ہمارے ماں باپ، ہم خود یا ہمارے بھائی بہن، کوئی حسن خاتمہ ہمیں نہیں دے سکتا ہے۔ دنیا کی دولت وہ دے سکتے ہیں، نام شہرت بھی ہو سکتا ہے دے سکتے ہوں، لیکن خاتمہ بالخیر، حسن خاتمہ ان کی اختیار میں نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا، تمہارے پاس ہرگز طاقت نہیں ہے حسن خاتمہ پانے کی مگر اللہ کی توفیق سے، اللہ چاہے گا تو ہی ملے گا، لہٰذا اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور آگے کہتے فَسَابِقُوا فِي مُهْلِ آجَالِكُمْ قَبْلَ تَنْقَضِيَ آجَالُكُمْ فَيُرَدَّكُمْ إِلَىٰ أَسْوَإِ أَعْمَالِكُمْ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لہٰذا اپنی اس مہلت کے وقت میں مسابقہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ نیکی کے کاموں میں، اس سے پہلے کہ مدت ختم ہو اور برے عمل کی طرف انسان کو لوٹایا جائے، برے اعمال کے انجام کی طرف لوٹایا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں زندگی میں مسابقہ کرنا چاہیے، کمپٹیشن کرنا چاہیے، لیکن کس میں کرنا چاہیے؟ عمل صالح میں۔ دنیا کا کمپٹیشن، دنیا کے نام نمود کے لیے کمپٹیشن، یہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے، وہ ہمت افزائی نہیں کرتا ہے۔ مسابقہ ہونا چاہیے کس کے لیے؟
حسن خاتمہ کے لیے، عمل صالح کے لیے، اس کے لیے مقابلہ کرو۔ کوئی آدمی نیک کام کر رہا ہے، اس سے اچھا نیک کام کرنے کی کوشش کرو۔ کوئی جلدی کر رہا ہے تو اس سے زیادہ جلدی کرنے کی کوشش کرو، اس کے لیے مسابقہ کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ورنہ کیا ہوگا اگر ہم نے نیکی کے لیے جلدی نہیں کی تو ہمارا جو برا عمل ہوگا انجام اسی کے مطابق ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کی جانب سے طے شدہ اصول ہے کہ برا عمل ہے تو انجام بھی اس کا برا ہے، اچھا عمل ہے تو انجام بھی اس کا اچھا ہے۔ یعنی ہمارے عمل کی بنیاد ہے کہ اس کی وجہ سے ٹھکانہ طے ہوگا۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے مسابقہ کرو، خیر کے کاموں کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ برے اعمال کا انجام ہمیں اٹھانا پڑے۔ اور آگے کہتے ہیں بعض ایسے لوگ ہیں فَإِنَّ أَقْوَامًا، بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں دوسروں کے لیے کر دیں، اپنی زندگی دوسروں کے لیے کر دی اور اپنے آپ کو بھلا دیا۔ میں تمہیں روکتا ہوں، تمہیں منع کرتا ہوں کہ تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اس وصیت پہ غور کیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں بعض لوگوں نے اپنی زندگیاں دوسروں کے حوالے کر دیں اور اپنے آپ کو بھول گئے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی زندگی دوسروں کے حوالے کیسے کر سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی اپنی زندگی کسی کو تحفے میں دے دے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈرا رہے ہیں ایسے آدمی کی طرح ہمیں نہیں ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے اپنی زندگی دوسروں کو دے دی اور خود کو بھول گئے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ بہت عظیم وصیت ہے، سبحان اللہ۔ اپنے آپ کو بھول گئے، دوسروں کو اپنی زندگی دے دی کا مطلب یہ ہے جنہوں نے اپنی زندگی خواہشات نفس کے پیچھے لگا دی۔ کیونکہ خواہشات کے پیچھے ہم چل رہے ہیں تو وہ زندگی ہماری زندگی نہیں ہے۔ ہمیں تو جنت کی زندگی چاہیے، اس کے لیے ہمیں زندہ رہنا تھا، لیکن ہم نے اپنی زندگی جہنم کے حوالے کر دی، خواہشات کے پیچھے اسے لگا دیا۔ آپ سوچئے کہ وہ زندگی ہماری زندگی نہیں ہے۔ ہماری زندگی تو جنت بنانے کے لیے تھی، لیکن ہم نے اسے جہنم کے حوالے کر دیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی دنیا کے حوالے کر دی۔ کیسے؟ کہ صبح و شام ان کا مقصد زندگی صرف اور صرف دنیا پانا، دنیا کمانا، دنیا جمانا، دنیا کا نام ہے۔ اب پوری زندگی انہوں نے دنیا کے حوالے کر دی۔ دنیا بدلے میں اسے کیا دے سکتی ہے؟ دنیا کے پاس آخرت کا اختیار تو نہیں ہے۔ بدلے میں کیا ملے گا؟ وہی ملے گا جو مقدر میں ہے۔ لیکن پوری زندگی دنیا کے حوالے کر دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اپنے لیے نہیں جی، دوسروں کے لیے جی۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں اس کے اندر جنہوں نے اپنی زندگی لوگوں کے حوالے کر دی۔ کیسے لوگوں کے حوالے کر دی کا مطلب اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی بیوی، اپنی اولاد یا اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ٹھکرا دیا، اس کے دین کو بھی ٹھکرا دیا۔ اولاد کے لیے انہوں نے سود کو بھی اختیار کر لیا، برائی کے راستے پر بھی چلے گئے، دین کو چھوڑ دیا، دینی علم کو چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ اولاد کے لیے کچھ ہو جائے، بیوی کے لیے کچھ ہو، رشتہ داروں کے لیے کچھ ہو، لوگ ہم سے خوش ہو جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے جی ہے، اور کل قیامت کے دن وہ ایک نیکی بھی ہمیں نہیں دیں گے۔ اب سوچیے اولاد کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے، لیکن کیا ایک نیکی بھی قیامت کے دن وہ ہمیں دے گا؟ پوری زندگی انسان اس کے حوالے کر دے اللہ کو چھوڑ کر کے، تو یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنی زندگی دوسروں کے حوالے کر دی۔ یہ آدمی عقل مند آدمی نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زندگی اپنے لیے جیتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ یعنی ہماری زندگی ہمارے لیے ہے، یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اولاد کو خوش کرنے کے لیے، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، لوگوں کو خوش کرنے، راضی رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ اپنی عبادت، اللہ تعالیٰ نے جو ہماری عبادت کی ذمہ داری دی ہے، اس عبادت کے ساتھ، اس عبادت کے بعد جائز امور میں انہیں راضی رکھنا، خوش رکھنا کوئی حرج نہیں۔ لیکن پوری زندگی یہی ہے، آدمی خاندان کے خوف سے بائیکاٹ کر دیں گے، جنازے کا کیا ہوگا، شادیوں کا کیا ہوگا، یہ سوچ کر توحید کو بھی چھوڑ دے، شرک کو اختیار کر لے، تو آپ سوچئے اس نے اپنی زندگی دوسروں کے حوالے کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فَانْهَاكُمْ أَن تَكُونُوا أَمْثَالَهُمْ، میں تمہیں منع کرتا ہوں ان لوگوں کی طرح نہیں جینا، ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کرونا وائرس کے موقع پر کتنے ایسے لوگ ہیں جو بہت مالدار، اور ایسے لوگ جن کے پاس مناصب بھی تھے، اور اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کیا، اپنے آپ کو جاہل رکھا، مشرک رکھا، بدعتی رکھا، اپنی اولاد کے لیے ہر گناہ انہوں نے کیا، لیکن ان کے جنازوں تک میں اولاد شریک نہیں ہوئی، ان کے جسموں کو بھی لینے کے لیے نہیں آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دوسروں کو دے دی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی اس لیے نہیں دی، حتیٰ کہ اس میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے وقت کی تنگی ہے، یہ قاعدہ ہے اہل علم کے نزدیک لا ایثار فی القربات، کہ نیکی کے کاموں میں دوسروں کو ہم ترجیح نہیں دے سکتے، نیکی کے کام میں ترجیح نہیں دے سکتے۔ آپ صف اول میں ہیں، پیچھے اگر آپ کے والد ہیں، آپ پیچھے آ کے انہیں جگہ نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ اول صف میں آئے ہیں، آپ کھڑے رہیے اس میں، وہ آپ کی عبادت اور آپ کی نیکی ہے۔ اگر وضو کا پانی ہے ایک آدمی کا اور آپ کے والد بھی ہیں، پہلے آپ وضو کیجئے، اگر آپ کے پاس پانی ہے آپ وضو کیجئے۔ یہ قاعدہ ہے اہل علم کے نزدیک کہ نیکی کے کاموں میں ہم دوسروں کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ پانی کا وضو کا پانی ایک آدمی کا آپ کے پاس ہے، آپ کر لیجئے، دوسروں کو تقسیم مت کیجئے اسے، دوسروں کے لیے تیمم ہے یا جو ان کا اپنا حل ہے۔ نیکی کے کاموں میں ہم ترجیح نہیں کر سکتے دوسروں کو، کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگی جنت بنانے کے لیے اللہ نے دی ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں دی ہے۔ یہ عظیم وصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آخر میں وہ کہتے ہیں کہ جلدی کریں اور سرعت اختیار کریں اور نجات کی طرف جائیں، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، بڑی شدت کے ساتھ تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ کون ہے؟ موت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جلدی کرو عمل صالح میں، اس لیے کہ کوئی تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے سختی کے ساتھ، وہ تمہیں پا لے، اس سے پہلے عمل صالح کر لو۔ جیسے آپ جانتے ہیں کوئی آدمی ہے جس کو تھوڑا سا وقت دیا گیا تھا، اس کا وقت پورا ہو گیا، اب اسے ڈھونڈ رہے ہیں، پکڑنے والے ڈھونڈ رہے ہیں، اب اس درمیان وہ جو کر سکتا ہے وہ کر لے گا، بعد میں پکڑا جائے گا تو کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظیم وصیت ہے، عظیم نصیحت ہے، مختصر معنی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور دوسری وصیت ہے، نصیحت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، خلیفہ راشد، وہ کہتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، کہتے اے لوگوں اپنے آپ کا حساب لے لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے، اپنے اعمال کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ اسے قیامت کے دن وزن کیا جائے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نصیحت ہے یہ، کہتے اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن حساب ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر حساب ہوگا، اس حساب کے بعد افسوس اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن یہاں حساب کر لیں گے تو یہاں پر تدارک کرنے، اصلاح کرنے کا موقع ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی پچھلی زندگی کا حساب کر لیں، جو کچھ ہم نے نیکی کی ہے، برائی کی ہے، تو پھر ابھی ہمارے لیے آگے وقت ہے، اپنی ہم اصلاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ جب حساب کرے گا وہاں قیامت کے دن، تو پھر وہاں پر ندامت اور افسوس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ سوچئے کہ کتنے خیرخواہ ہیں یہ امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کتنی عظیم نصیحتیں انہوں نے کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنا حساب کر لو اللہ کے سامنے حساب دینے سے پہلے، اور خود اپنے عمل کا وزن کرو، کہ جب اللہ تعالیٰ وزن کرے اس سے پہلے خود عمل کا وزن کرو، معلوم کر لو کہ کیا نیکیاں ہم نے تیار کی ہیں۔ جیسے سلف صالحین میں سے بعض نے کہا، اس کا آسان طریقہ ہے، وہ یہ ہے کوئی بھی زندگی کا مرحلہ ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب تیار رکھیے۔ آپ تجارت کرتے ہیں، آپ رشتے جوڑتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کے لیے تیار رہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے یہ تم نے اس وقت کیوں کیا تھا، کس لیے کیا تھا، کیوں کہا تھا، کیوں خاموش رہے تھے، ہر ایک کا جواب تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ خود زندگی میں سوچ لو کہ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ اگر یہ اصول ہم نے اختیار کر لیا، جو کہ بہت سنہرا اصول ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کیا جواب دیں گے، یہ اگر ہمارا طریقہ ہو جائے تو آپ سوچئے سبحان اللہ ہمارے زندگی میں کتنی اصلاحات ہو جائیں گی۔ کوئی بھی گناہ کا ارادہ ہوگا، ہمارے ذہن میں یہ بات آئے کہ کل اللہ اس کے بارے میں پوچھے تو کیا جواب دیں گے۔ حتیٰ کہ علماء نے فتاوی کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ آپ کسی عالم سے فتویٰ پوچھتے ہیں اور آپ جواب سنتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے سوال پوچھنے میں یا فتویٰ طلب کرنے میں خیانت کی ہے، غش کیا ہے، آپ جواب سے دھوکے میں مت آئیے، آپ کی نیت پہ فیصلہ ہوگا۔ آپ خود دیکھیے کہ اللہ کے سامنے آپ کیا جواب دیں گے، کیا جواب آپ نے تیار کیا ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے اعمال کا وزن کرو اس سے پہلے کہ اللہ اسے وزن کرے، اور کہتے وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور سب سے بڑی پیشی کے لیے تیار رہو، سب سے بڑی پیشی اس کے لیے تیار رہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کی پیشی ہے جس کی طرف حضرت عمر اشارہ کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی پیشی کیا ہے، کس کے سامنے ہمیں حاضر کیا جائے گا۔ آج بھی کیا ہوتا ہے، ہم سے اوپر درجے میں جو ہیں، منصبوں میں ہیں، یا ہم سے بڑے عمر دراز ہیں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے، ہمیں ان کے سامنے جانا پڑتا ہے۔
اور کبھی کبھی ہمارا محاسبہ بھی وہ کرتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کیوں کہا. سب سے بڑی پیشی کیا ہے؟ سب سے بڑی پیشی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کو کھڑا کیا جائے گا، اور وہ حدیث جو بخاری اور دیگر کتب حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک کر کے نام لے لے کر کے اللہ تعالیٰ پکارے گا فلاں بن فلاں، اور وہ ایک اللہ کے سامنے جائے گا، اللہ کے اس کے بیچ میں کوئی نہیں ہوگا، اللہ کے اور اس کے بیچ میں کوئی نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹ کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی جانب سے سوال ہے، اور پھر بندے کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے. دائیں بائیں عمل کے سوا کچھ نہیں، سامنے جہنم کے سوا کچھ نہیں. وہ پیشی سب سے بڑی پیشی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وَتَزَيَّنُوا، خوبصورتی اختیار کرو، تیاری کرو سب سے بڑی پیشگی کے لیے جو اللہ کے سامنے ہونے والی ہے اور ہر آدمی کے ہونے والی ہے. ہم میں سے ہر آدمی فردن فردن کلہم آتی ہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تم میں سے ہر شخص آئے گا قیامت کے دن میرے سامنے کیسے؟ فردا، تنہا اور اکیلے اکیلے، گروپ کی شکل میں فیصلے نہیں ہوں گے. پورے انسانوں میں سے نام لے لے کر کے پکارا جائے گا فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، اور ایک ایک کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا اور ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے لیے خوبصورتی اختیار کرو، تیاری کرو. یوم تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، جب تم پیش ہوگے اللہ کے سامنے تمہاری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی. اور یہی وہ بات ہے بعض اہل علم ذکر کیا ہے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ تکلیف یا دکھ اسی چیز کا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے سامنے میں حاضر ہو جاؤں گا تو پھر وہ تو میری ہر چیز کو جانتا ہے، دل کے بھیدوں کو جانتا ہے، رات کی تنہائیوں کو جانتا ہے، نیت کو جانتا ہے، اور بچپن جوانی بڑا ہر چیز کو وہ جانتا ہے. اس کے سامنے جاؤں گا تو کیسے بچیں گے ہم، نجات کیسے ہوگی؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ یہ بار بار یہ سوچتے تھے اور پریشان ہو جاتے تھے. کیوں؟ آج کسی کے سامنے ہم حاضر ہوتے، حتیٰ کہ کوئی جج کیوں نہ ہو، آپ سامنے حاضر ہوتے ہیں، وہ آپ کی دل کو نہیں جانتا، کیا ہوا ہے اس وقت وہ موجود نہیں تھا، وہ نہیں جانتا. ہو سکتا ہے آپ دھوکہ دے دیں اس کو، ہو سکتا ہے چرب زبانی کر لیں، ہو سکتا ہے اسے غفلت میں مبتلا کر دیں. اللہ کے سامنے جائیں گے وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا اختیار وہ رکھتا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیاری کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشگی ہونے والی ہے، اور اس دن کوئی ہماری چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہوگی. اسی لیے حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب انسان حاضر ہوگا اور جب پیش ہوگا اور اس کے اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو بندہ اسے انکار نہیں کر سکتا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے منہ پر مہر لگا دے گا، ان کے جسم گواہی دیں گے، ان کا ہاتھ، ان کا پیر، ان کی ران گواہی دے گی کیا کیا ہم نے کیا ہے. وہ خود ہمارا جسم ہمارے خلاف گواہی دے گا. قرآن کہتا ہے کہ انسان کہے گا کہ تم نے کیوں میرے ہی خلاف گواہی دی، تو وہ کہے گا کہ اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی تو ہم جو سچ ہے وہ بول رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیشگی کے لیے تیاری کرو اور اس کی فکر کرو. ہمیشہ مومن کو یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیشگی ہونے والی ہے اور اس میں ہر چیز کھل کر کے سامنے آ جائے گی. یوم تبلی السرائر، جو بھید ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، وہ بھی سر عام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کھلی ہوئی پوشیدہ ہر چیز ایک جیسی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، وہ راز بھی کھلیں گے اور ساری چیزوں کے بارے میں انسان کو حساب بھی دینا ہے. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نصیحت ہے. اور تیسری نصیحت ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی نصیحت. وہ کہتے ہیں ابن آدم، اے انسان، اعلم، جان لے، ان ملک الموت الذی وکل بک، جو ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے. حضرت عثمان اس کے بارے میں تصور پیدا کر رہے ہیں. ہمیشہ ملک الموت کو بھی دماغ اور ذہن میں رکھنا چاہیے، دل میں رکھنا چاہیے کہ جو ملک الموت ہے اللہ نے تمہارا بھی وقت طے کر دیا ہے اور وہ تمہاری روح کو قبض کرے گا. اسے ذمہ داری دے دی گئی ہے. اکل بک لم یزل یخلفک ویتخطی الی غیرک، کہتے جب سے تم دنیا میں آئے ہو وہ تمہارے دائیں بائیں سے لوگوں کی روحوں کو قبض کر رہا ہے. جب سے تم دنیا میں آئے ہو تب سے وہ مسلسل دائیں بائیں تمہارے اطراف لوگوں کی زندگیوں کو، ان کی روحوں کو قبض کر رہا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جان لو جب وہ اطراف میں لوگوں کی روح قبض کر رہا ہے اس کا مطلب وہ تم تک بھی پہنچنے والا ہے، تم تک بھی پہنچنے والا ہے. وہ یقین کر لو اللہ تعالیٰ نے اسے ذمہ داری دی ہے. وہی فرشتہ ہے ملک الموت الذی وکل بکم، جس کی ذمہ داری، جس کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے روح قبض کرنے کی. وہ ہمارے اطراف سے لوگوں کی روح قبض کر رہا ہے. وہ ہم تک کا بھی ارادہ کرے گا، ہم تک بھی پہنچے گا. فخذ حذرک، لہٰذا حضرت عثمان کہتے لہٰذا چوکنا رہو، احتیاط کرو. واستعد لہ،
اور اس کے لیے تیاری کرو، ولا تغفل، اور غافل مت بنو اور بے رغبتی والے مت بنو، فإنہ لا یغفل عنک، کہتے ہیں اگر تم اسے بھول جاؤ گے وہ تمہیں کبھی نہیں بھولے گا۔ ہم اگر ملک الموت کو بھول جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے، ملک الموت کو ہم بھول جائیں، حضرت عثمان کہتے ہیں تمہارے بھولنے سے کچھ نہیں ہوگا، اسے یاد ہے کہ تمہارا وقت کب ہے اور کب روح قبض کرنی ہے، لہٰذا غافل مت بنو، اتنے بھولے بھی مت بنو، اسے یاد ہے کب روح قبض کرنا ہے، وہ روح قبض کر لے گا، لہٰذا چوکن نہ رہو، جلدی کرو، تیاری کرو، اور جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذمہ داری دی ہے، وہ تم تک پہنچنے ہی والا ہے، ان قریب وہ پہنچ رہا ہے۔ اسی لیے جب سے ہم پیدا ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، پہچان والوں میں، جماعت کے احباب میں کتنے لوگ ہیں ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، وہ اطراف تک پہنچ چکا ہے، اب ہم تک بھی پہنچنے والا ہے۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی نصیحت ہے۔ اور آگے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت ہی عظیم بات کہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اعلم ابن آدم، اے ابن آدم جان لے، ان غفلت عن نفسک، اگر تم نے اپنے آپ کی فکر آج نہیں کی، ولم تستعد لہا، اس کے لیے تیاری نہیں کی، لم یستعد لہا غیرک، تو تمہارے علاوہ تمہارے لیے کوئی اس کی تیاری نہیں کر سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون رکھا ہے، عمل صالح کی جہاں تک بات ہے ہر آدمی کو خود کی تیاری خود کرنی ہے، کوئی اور ہماری طرف سے تیاری نہیں کر سکتا ہے۔ میں زندگی مجھے اللہ نے دی ہے، اگر میں نے تیاری نہیں کی تو ماں باپ ہماری تیاری کر کے دیں گے ہم کو، کہ ہماری بیوی بچے تیاری کر کے دیں گے ہم کو؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں خود تیاری کرنی ہے، دوسرے تمہاری طرف سے تیاری نہیں کریں گے۔ اسی لیے آپ جانتے بسا اوقات انسان کی اولاد جہنم میں جائے گی لیکن ماں باپ جنت میں جائیں گے، ماں باپ جہنم میں جائیں گے لیکن اولاد جنت میں جائے گی، یہ فرق گھروں کے اندر بھی ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ان کی عمل کی وجہ سے یہ معاف ہو جائے گا، اس کی وجہ سے یہ پکڑا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تم نے اگر اپنی فکر نہیں کی تو کل تمہارے لیے کوئی فکر کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں جب تک انسان زندہ رہتا ہے لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور جیسے وہ مر جاتا ہے ایسے ہو جاتے گویا کہ وہ تھا ہی نہیں، ایسے وہ ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، ملک کا بادشاہ بھی مر جائے ایک بادشاہ کے بعد اس کی جگہ کوئی اور بادشاہ آ جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ کون ہے جو ہماری جانب سے تیاری کرے گا آخرت کی؟ اب ہمارے ذمہ توحید تھی، شرک سے بچنا تھا، بدعت سے بچنا تھا، عبادتیں تھی، گناہ سے بچنا تھا، اب ہم مر گئے، ہماری طرف سے کون تیاری کرے گا؟ کیسے ممکن ہے وہ جبکہ نامہ اعمال بند ہو گیا؟ اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کو بند کر دیا جاتا ہے، کوئی اور ہماری طرف سے تیاری نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے آپ کی خود فکر کرو، کوئی اور ہماری طرف سے تیاری نہیں کر سکتا ہے۔ ولا بد من لقاء اللہ عز وجل، اور اللہ سے ملاقات کے علاوہ کوئی چارہ اب نہیں بچا ہے، کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہی ہوگی، اور یہ لازم ہے ہر ایک کے لیے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دیا ہے، ہم واپس سے عدم کی طرف نہیں جا سکتے۔ پیدائش سے پہلے ہم کیا تھے؟ ہم کچھ نہیں تھے، ہم واپس ویسے نہیں ہو سکتے۔ پیدا اس نے کر دیا، ابھی زندگی ہے، اور اسی طرح آنے والی زندگی میں اللہ سے ملاقات کرنی ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ فَخُذْ لِنَفْسِكَ وَلَا تَكِلْهَا إِلَىٰ غَيْرِكَ، لہٰذا اپنے نفس کی خود فکر کرو اور دوسروں کے حوالے اسے نہ کرو۔ کیا ہوتا ہے محترم بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نصیحت میں ایک بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے، آج ہمارے یہاں پر مشہور جملہ ہے۔ کیا جملہ ہے؟ آج کون عمل کر رہے ہیں؟ کون اچھا آدمی ہے؟ علماء عمل کر رہے ہیں کیا؟ فلاں آدمی عمل کر رہا ہے کیا؟ خود ان کو دیکھو یہ لوگ کیسے ہیں، وہ دیکھو وہاں پر دیکھو، ہمارے گھر میں کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، میرے ماں باپ بھی اچھے نہیں، میرا خاندان ہی اچھا نہیں ہے۔ یہ سارے اعذار ہمیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے، کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے نفس کی تیاری ہمیں خود کرنی ہے، دوسروں کے بارے میں اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، ہمیں خود اپنے نفس کی تیاری کرنی ہے، لہٰذا غافل نہیں بننا ہے، کیونکہ حضرت عثمان نے کہا تمہارے نفس کے لیے کوئی اور تیاری کر کے تمہیں نہیں بچا سکتا ہے، ہمیں خود اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ شکوے شکایتیں کرتے کرتے اپنے نفس کو ہلاک نہ کر دو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ان کے شکوے شکایت یہی ہے، کون عمل کر رہے ہیں آج، کون اچھے لوگ ہیں، کہاں عمل ہو رہا ہے، یہ کہتے کہتے اپنی زندگی کو انہوں نے ضائع کر دیا، برباد کر دیا، اور ان کی عمر اختتام پر جا رہی ہے، اور انہیں بھی اللہ سے ملاقات کرنی ہی ہے۔ جیسے حضرت عثمان نے کہا کس منہ سے اللہ سے ملاقات کریں گے؟ اللہ نے انہیں عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، وہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نصیحت ہے۔ اور خلیفہ راشد، آخری خلیفہ جو خلفۂ راشدین میں سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی بڑی جامع نصیحت ہے، وہ کہتے ہیں ایھا الناس ان اخوف ما اخاف علیکم
طول الامل واتباع الهوى. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے اے لوگو، سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا تم پر خوف ہے، سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے مسلمانوں پر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دو چیزیں ہیں، طول الامل واتباع الهوى. طول العمل کا مطلب ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لمبی لمبی خواہشات، لمبی امیدیں، لمبی زندگی کی خواہش، یہ طول العمل ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سب سے زیادہ مجھے اسی کا ڈر ہے، کیونکہ طول العمل یعنی آگے جا کر کے میں کر لوں گا، یہ جو امید ہوتی ہے، اسی امید نے اکثر لوگوں کو نار جہنم میں داخل کیا ہے. اکثر لوگوں کو جہنم میں داخل کرنے والی چیز کیا تھی؟ اگر آپ پوچھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سب سے زیادہ خوف ہے لوگوں پر وہ طول العمل، لمبی امیدیں کہ نہیں بعد میں جا کر کے صحیح ہو جاؤں گا. آپ کسی آدمی کو بھی پوچھئے، قرآن حدیث ہے، ہاں بالکل ہے، توحید ہے، سنت ہے، نمازیں ہیں، عبادتیں ہیں، روزے ہیں، کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ نہیں انشاءاللہ، نہیں ارادہ ہے، کرنا ہے انشاءاللہ. طول العمل نے انسانوں کو تباہ و برباد کیا. بلکہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں کفار میں سے کہ جن کے دلوں میں اسلام کی حقانیت داخل ہو چکی ہے، لیکن شیطان ان سے کہتا ہے نہیں آگے جا کے کر لینا، آگے جا کے قبول کر لینا، اگلے سال کر لو، اس کے بعد کر لو، اس کے بعد کر لو، یہاں تک کہ وہ کفر پہ ہی مر گئے، یہاں تک کہ وہ کفر پہ ہی مر گئے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس امید میں اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں اور نہ جانے وہ سفر کہاں پر ختم ہوگا. اور خود ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں، ہم نے توبہ اتنی مؤخر کی ہے، اب تک کے گناہوں سے توبہ ہم نے کیوں نہیں کی ہے؟ کیا وجہ ہے اب تک کے گناہوں سے ہم نے توبہ نہیں کی ہے؟ اسی امید میں ہم سب کو لگتا ہے کہ نہیں آگے زندگی ملے گی تب جا کر کے ہم کر لیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہی سب سے خطرناک چیز ہے جس نے انسانوں کو تباہ کیا ہے. مجھے ڈر ہے طول العمل کا. دوسرا ہے واتباع الہوى، خواہشات نفس، نفس کی پرستش، اس کا مجھے خوف ہے، سب سے زیادہ خوف ہے. لمبی امیدوں کے بعد خواہشات نفس. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ بہت ہی جامع اور شاندار ہے. گناہ انسان کرتا ہے دو وجوہات سے. ایک وجہ تو اس کی یہ ہوتی ہے کہ آگے جا کر کے میں توبہ کر لوں گا، جان بوجھ کر کے کرتا ہے، آگے جا کر کے میں توبہ کر لوں گا. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے. حق اور ہدایت اس کا مقصد نہیں ہے، نفس کی تسلی اور نفس کا دلاسا اسے مقصود ہے. اسے معلوم ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن تب بھی اس کا نفس کہتا ہے کہ نہیں یہ اس کو اختیار کر لو. نفس کو راضی کرنے کے لیے خواہشات نفس کے پیچھے چلتا ہے اور وہ غلط چیز کو انتخاب کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خواہشات نفس اور اسی طرح لمبی امیدیں، یہی سب سے زیادہ خوف ہے مجھے. اور اس کی وجہ بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، جس کی لمبی امید ہوتی ہے وہ آخرت کو بھول جاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے، اور جو خواہشات کے پیچھے چلتا ہے وہ حق سے گمراہ ہو جاتا ہے. خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہدایت پر نہیں ہوتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت ہے. اور آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اختتام پر، الا ان الدنیا قد ولت مدبرا، کہتے ہیں جان لو بے شک دنیا منہ موڑ کر کے جا رہی ہے، دنیا پیچھے پلٹ کر کے جا رہی ہے. والآخرۃ مقبلہ، اور آخرت تیزی سے سامنے آ رہی ہے، کیونکہ دنیا دھیرے دھیرے اپنے انجام تک جا رہی ہے. دنیا کی شروعات نہیں ہو رہی ہے، دنیا کی انتہا ہونے والی ہے. اور آخرت دور نہیں ہے، دھیرے دھیرے وہ قریب آتی جا رہی ہے. ہم آخری امت ہیں، اس کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے. ہمارے نبی آخری نبی ہیں، کوئی اور نبی اب آئیں گے نہیں. یہ کتاب قرآن آخری کتاب ہے، کوئی اور امت نئی کتاب کے ساتھ اس زمین پہ آنے والی نہیں ہے. یہی دنیا کا اختتام ہے، یہ امت آخری امت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا منہ موڑ کر جا رہی ہے اور آخرت تیزی سے آ رہی ہے. ہر ایک دن جو زندگی سے کم ہو رہا ہے وہ ہمیں آخرت کے قریب کر رہا ہے، قبر کے قریب کر رہا ہے، اور دنیا سے دور ڈھکیلتے ہوئے جا رہا ہے. دنیا تیزی سے پیچھے جا رہی ہے. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آخرت والے لوگوں میں سے ہو جاؤ، دنیا پرست لوگوں میں سے نہ ہو جانا. کیوں؟ کیونکہ دنیا منہ موڑ کر کے جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے. آخرت والے بنو، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، بے شک آج عمل ہے حساب نہیں ہے. آج عمل ہے حساب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا دیتا ہے اور دے رہا ہے، لیکن حساب نہیں ہو رہا ہے. ہمارا حساب کسی کا نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے، سزا دے رہا ہے، لیکن حساب کسی کا نہیں. آج عمل ہی عمل ہے، حساب نہیں ہے. وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عمل، اور کل جب دنیا ختم ہو جائے گی صرف حساب ہی حساب ہے، وہاں پر کوئی عمل نہیں ہوگا.
یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان نصیحتیں وصیتیں ہیں. یہ 4 خلفائے راشدین کی نصیحتیں اور وصیتیں شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے ذکر کیا ہے. ہر مسلمان کو چاہیے ان نصیحتوں پہ غور کرے. اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، غور کرنے کا مقام ہے. اگر کوئی ٹھہر کر کے ان نصیحتوں پہ غور و فکر کرے. آپ دیکھیں کن کن باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے انہوں نے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دہانی کرائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہلت دی ہے وہ مہلت ختم ہو تو خیر کے ساتھ ہو، اس وقت ممکن ہے جب ہم نیکی پر رہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہمیں یاد دہانی کرائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب لے اس سے پہلے خود اپنا محاسبہ کرو. اللہ تعالیٰ کی یہاں وزن ہو اس سے پہلے خود اپنا وزن کرو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دہانی کرائی کہ موت کا فرشتہ مقرر کر دیا گیا ہے، وہ چوکے گا نہیں، اطراف لوگوں کو موت دے رہا ہے، تم تک بھی ضرور پہنچے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یاد دہانی کرائی کہ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہے اور عمل نہیں ہے. ان نصیحتوں پہ غور کرے، بہت سارے فوائد ہیں اس میں. اللہ سبحانہ وتعالی توفیق عطا فرمائے. اور آگے حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے. کہتے المؤمن قوام علی نفسہ، کہ مومن اپنے نفس پر قوام ہوتا ہے. قوام کا مطلب کیا ہے؟ حاکم. قرآن مجید میں کہا الرجال قوامون علی النساء. اللہ تعالیٰ نے کہا جو مرد ہیں وہ عورتوں کے ذمہ دار ہیں. قوام کا مطلب جو ان کے اوپر حکومت کرتا ہے، اقتدار رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، اسے قوام کہتے ہیں. کہ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پہ فضیلت دی ہے، اسے ذمہ دار اللہ نے بنایا ہے. تو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ مرد عورتوں پہ ذمہ دار ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں مومن اپنے آپ پر بھی ذمہ دار اللہ نے متعین کیا ہے. ہمیں اپنے آپ کی بھی ذمہ داری اٹھانی ہے، اپنے آپ کے سلسلے میں بھی دیکھنا ہے کیا کرنا ہے. یحاسب نفسہ، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، حساب کرنا ہے. آپ دیکھیں چھوٹی سی کتاب امام الذہبی رحمہ اللہ کی، اس کے بارے میں شیخ عبدالرزاق البدر نے دیگر دروس میں ترغیب دی ہے، اہمیت بتائی ہے، اور شیخ نے شرح بھی کی ہے. بڑی عظیم کتاب ہے، کتاب الکبائر، کبیرہ گناہوں سے متعلق کتاب ہے. امام الذہبی رحمہ اللہ نے کبیرہ گناہوں کو جمع کیا ہے. ان کبیرہ گناہوں پہ آپ اگر میں غور کریں کتنے گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، کتنے گناہ اس میں سے ہم کرتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس قدر گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنا حساب کرو، کیونکہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں فَإِنَّمَا خَفَّ الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان لوگوں کا حساب ہلکا ہو جائے گا قیامت کے دن جنہوں نے دنیا میں اپنا حساب کیا تھا. یہ آسان سی بات ہے. دنیا میں جس نے اپنا حساب کر لیا، قیامت کے دن اس کا حساب آسان ہوگا. سارے گناہوں سے وہ توبہ کر کے تیاری کیے ہوئے ہے، نیکیاں تیار کر رہا ہے، اخلاص کے ساتھ چھپ چھپا کر کے نیکیاں جمع کر رہا ہے، ہر گناہ سے چوکنا ہے، توبہ کر رہا ہے، اور بندوں کے حقوق سے دستبردار ہو جا رہا ہے، معافی مانگ لے رہا ہے، جس کا حق لیا تھا واپس کر کے تیاری کر رہا ہے. ایسا آدمی جو دنیا میں تیاری کر کے حساب کر رہا ہے اپنے آپ کا، کل قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان اور ہلکا ہو جائے گا. اور جو آدمی آج دنیا میں اپنا حساب نہیں کر رہا ہے، کل قیامت کے دن اچانک جب نامہ اعمال دیکھے گا تو پریشان ہو جائے گا. اور اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے جب انسان نامہ اعمال کو دیکھے گا تو کہے گا ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا ہے اس کتاب کو، اس نے نہ چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، ہر چیز کو لکھ لیا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کوئی مسکراتا ہے اس کی مسکراہٹ بھی فرشتہ لکھتا ہے. صغیرہ یہ ہے ولا کبیرتن، اگر کوئی قہقہے لگاتا ہے، زور زور سے ہنستا ہے، اس کو بھی فرشتہ لکھتا ہے. لا یغادر صغیرتن ولا کبیرہ، چھوٹی چیز کو بھی فرشتہ نہیں چھوڑتا ہے، بڑی چیز کو بھی نہیں چھوڑتا ہے. جب اچانک قیامت کے دن دیکھے گا کہ اتنے گناہ میں نے کر دیے، اتنا فساد میں نے مچا دیا، اتنی نافرمانی میں نے کر لی، وہاں پر جا کر کے اس کا حساب بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ خود اپنے اعمال کو، اپنی زندگی کو دیکھ کر پریشان ہو. اسی لیے قرآن کہتا ہے کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، صرف نامہ اعمال دیکھ لو تمہیں معلوم پڑ جائے گا کہ تم کس کے حقدار ہو. اسی لیے خود اب ہم زندہ ہیں، اب تک کا اگر ہم حساب کر لیں اور گناہوں سے توبہ کریں، آگے کی زندگی میں استقامت اختیار کریں، توحید کو لازم پکڑیں، سنت کو لازم پکڑیں، شرک بدعت سے دور ہوں، بندوں کے حقوق کے سلسلے میں چوکن نہ ہوں، فرائض کی پابندی کریں، کبیرہ گناہوں سے بچیں، اور جو غلطیاں ہو رہی ہیں توبہ کریں، اپنے نفس کی کمیوں کو دیکھتے رہیں. بإذن اللہ تعالی آخرت میں اللہ تعالی ہمارے لیے آخرت کا حساب آسان کر دے گا. یہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی نصیحت ہے. اور آگے میمون بن مہران رحمہ اللہ کہتے ہیں لا یکون العبد تقیا، کوئی بھی آدمی اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کے اندر یہ صفت نہ ہو. کیا صفت ہے؟ کہ وہ اپنے نفس کا ایسے محاسبہ کرے جیسے کوئی آدمی اپنے پارٹنر کا محاسبہ کرتا ہے.
تجارت میں شراکت داری سے تجارت ہم کر رہے ہیں، مل کر کے تجارت کر رہے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے پارٹنر کا حساب کتاب رکھتے ہیں. کیوں؟ تاکہ کوئی دھوکہ نہ ہو، خیانت نہ ہو، غش نہ ہو یا ظلم نہ ہو، کہیں میں زیادہ نہ لے لوں اسے کم نہ کر دوں. آدمی اپنے پارٹنر کا حساب کرتا ہے. میمون بن مہران رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک آدمی اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آپ کا حساب نہ کرے، اپنے آپ کا محاسبہ نہ کرے. میں اپنے آپ کو اگر دیکھنے لگے اور حقیقی معنوں میں دیکھنے لگے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری نفس کی کچھ خواہشات ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نفس بہت پسند کرتا ہے، اس کی طرف بار بار لے جاتا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو نفس میں نہیں ہے الحمدللہ. مثال کے طور پر ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، شراب پینے والے امید ہے ہم میں سے کوئی نہیں ہے. شراب پینے والے جا کر کے بار میں ایسے تو نہیں ہوں گے الحمدللہ، اس گناہ کی طرف رغبت نہیں ہے. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو غیبت کے سلسلے میں چوکنا ہے، غیبت کے سلسلے میں چوکنا ہے، یا تہمت لگانے کے سلسلے میں چوکنا ہے، یا پھر جھوٹ بولنے کے سلسلے میں چوکنا ہے. اپنے نفس کا ہمیں حساب کرنا ہے جیسے کسی پارٹنر کا حساب ہوتا ہے، تاکہ نفس ہمیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. اب ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں ہم پوری نیکی کرتے جا رہے، جبکہ کچھ گناہ ہیں جنہوں نے ہمیں قید کر کے رکھا ہے، ہمیں باندھ کر کے رکھا ہے، اسے نکل نہیں پا رہے ہم. یہ میمون مہران رحمہ اللہ کہتے ہیں. اور بعض سلف نے، امام ابن قیم نے ذکر کیا رحمہ اللہ، اپنے نفس کا حساب ایسے کرنا چاہیے جیسے کوئی آدمی خیانت کرنے والا غدار شریک اور پارٹنر کا محاسبہ کرتا ہے، اس سے بڑھ کر کے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے. محاسبے کا لفظ حقیقت میں یہ معروف نہیں ہے ہمارے سماج میں. محاسبے کا لفظ سلف میں معروف اور مشہور لفظ ہے، لیکن ہمارے درمیان یہ لفظ معروف نہیں ہے. محاسبہ بار بار آپ سنتے ہیں علماء کے زبانی، اور سلف کے اقوال میں آپ کو بہت لفظ بار بار یہ ملے گا، یہ لفظ محاسبہ. محاسبے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے گناہ، اپنے عیبوں کا علم ہو، اور اسے اپنے نفس کی کمزوریوں کا علم ہو، خواہشات کا اندازہ ہو، اور اسے یہ اندازہ ہو کہ کیا کیا برائی وہ کر چکا ہے اور کیا کیا برائی کی خواہش ابھی ہے، آگے کرنے کا ارادہ ہے. یہ محاسبہ ہے، یعنی اسے اندازہ ہو اور اپنے نفس کو کیسے مجھے قابو کرنا ہے، کیسے اسے درست کرنا ہے، اس کی فکر کرنے کو محاسبہ کہتے ہیں. اب اگر کسی سے کہیں آپ بتائیے فلاں کے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں، پوری فہرست ہم گنا سکتے ہیں. صبح سے لے کر شام تک وہ کیا کرتا ہے سب بتا سکتے ہیں. اگر میں کہوں آپ خود اپنے بارے میں بتائیے کتنے گناہ آپ جانتے ہیں اپنے نفس کے جو آپ کر چکے ہیں، ابھی کر رہے ہیں، یا کرنے کا آگے جا کر ارادہ ہے. چونکہ محاسبہ نہیں ہے، ہم نہیں جانتے اس کو، لہٰذا اسی میں چل رہا ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ نہیں بڑے متقی پرہیزگار ہیں ماشاءاللہ، ہم سے دیندار کون ہیں، جبکہ ہمیں اپنے عیبوں کا ہی پتہ نہیں، اپنے گناہوں کا ہی نہیں پتہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھ لیا اور کہا ابوبکر آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اپنی زبان کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا عمر انما ہی اوردتنی المہالک، کہا اے عمر اس زبان نے مجھے بڑی بڑی ہلاکتوں میں ڈالا ہے، بڑی بڑی ہلاکتوں میں ڈالا. آپ دیکھیے دنیا کا انبیاء اور رسول کے بعد سب سے نیک انسان، سب سے پرہیزگار انسان، وہ اپنی زبان پکڑ کر کے اس کا محاسبہ کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس زبان نے مجھے بڑی بڑی ہلاکتوں میں ڈالا ہے. آپ بتائیے ہم سب نیکی اور تقوی کے دعوے دار ہیں، کون ہے جس نے اپنے زبان کا محاسبہ کیا ہو یا دل کا محاسبہ کیا ہو؟ یہ اس کتاب کے پڑھنے کا مقصود ہے. اگر اس پورے رسالے کو پڑھنے کے بعد صرف ہم اپنا محاسبہ کرنا سیکھ لیں، اپنے گناہوں کو گننا سیکھ لیں، گنتی معلوم ہو کیا کیا گناہ ہمارے اندر ہیں اور کس کس گناہ کا شوق ہے اور کیسے کیسے ہمارا دل بہل جاتا ہے، گناہ میں پھسل جاتا ہے، اتنا بھی ہم سیکھ گئے تو باذن اللہ تعالیٰ سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہ دروس سے ہم نے بہت کچھ خیر سیکھ لیا ہے. محاسبہ سیکھنا ہم سب کو سیکھنا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی قول کو شیخ عبدالرزاق البدر نے آخر میں ذکر کیا ہے، جو تابعین میں سے ہیں بلکہ علماء تابعین میں سے ہیں. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بڑی عظیم شخصیت ہیں. ایک مرتبہ وہ کسی شہر میں داخل ہوئے جہاں پر خلیفہ موجود تھا. جب وہ داخل ہوئے تو وہ لوگوں کی بھیڑ لگ گئی عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کو دیکھنے کے لیے، ملاقات کے لیے. تو غالباً ہارون رشید جو خلیفہ وقت تھا اس نے دیکھ کر کے جھانک کر کے کہا لوگوں سے کہ کون آئے ہیں، بتایا کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ آئے ہیں. تو اس نے کہا کہ حقیقت میں حکمران بادشاہ تو یہ لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں،
اور ہماری حکومت دلوں پر نہیں ہے، لوگوں پر ہماری حکومت ہے۔ ایسی شخصیت تھی حضرت عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، زہد دیا تھا، تقوی اور خیر خواہی کے انتہا تھی ان کے پاس۔ عبداللہ مبارک رحمہ اللہ بہت زاہد عابد، جن کی زہد پر کتابیں موجود ہیں، بڑے معروف محدث ہیں۔ ان کی زندگی سے متعلق ہے کہ یہ تجارت کرتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا آپ زہد اور تقوی کی بات کرتے ہیں اور آپ تجارت بھی کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ عبداللہ مبارک رحمہ اللہ نے کہا تجارت کرنے کا مقصد یہ ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے بچ سکوں، اس لیے میں تجارت کرتا ہوں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچا سکوں۔ ان سے متعلق تھے، اتنے سخی تھے یہ کہ جب حج کا موسم آتا تھا علماء کو، طلبۃ العلم کو، دعات کو اپنے ساتھ لے لیتے تھے، جو حج پر جا رہے ہیں جمع کر لیتے تھے جتنی ان کی طاقت ہے، 10-15 جتنی ان کی طاقت ہے جمع کر لیتے تھے۔ جتنا پیسہ ان کے پاس ہے، سامان ہے، پورا لے کر کے اپنے پاس رکھ دیتے تھے اور اپنے خرچ پر انہیں حج پر لے جاتے تھے، اور حج کے سفر سے واپس انہیں لوٹاتے تھے۔ لوٹ کر آنے کے بعد جتنا ان کا سامان اور پیسہ تھا ان کے حوالے کر دیتے تھے اور تصور کرتے تھے کہ یہ عظیم نیکی ہے، حج کے سفر میں نے ان کی خدمت کی ہے۔ ایسے سخی شخص، بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ان کے بارے میں، عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں غالباً ابن حجر رحمہ اللہ نقل کیا ہے، ان کے اندر ہر نیک خصلت موجود تھی سوائے یہ کہ یہ صحابی نہیں تھے۔ صرف یہ مسئلہ تھا کہ یہ صحابی نہیں تھے، باقی ساری خصال حمیدہ عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کے اندر جماعت، حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں یہ جہاد بھی کیا کرتے تھے، باقاعدہ ان کے اندر یہ صفت بھی پائی جاتی تھی۔ تو عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کا قول آخر میں انہوں نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں ان الصالحین فیما مضی، خود تابعی ہیں اور اپنے زمانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو آج کے زمانے کے بارے میں کیا ہے سوچئے۔ اس لیے شیخ عبدالرزاق البدر نے اس جملے کو ذکر کرنے سے پہلے کہا کہ وہ اپنے زمانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو آج کے زمانے کا کیا حال ہے۔ عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں بے شک جو نیک لوگ ہم سے پہلے چلے گئے، وہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے پہلے جو نیک لوگ چلے گئے ان کے جو دل تھے وہ دل نیکی کو پسند کرتے تھے اور نیکی پر جمے ہوئے تھے، عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا تھا۔ اتنے نیک دل والے لوگ تھے وہ، نیکی پر رہنا انہیں پسند تھا، نیکی کرنا ان کے لیے آسان تھا۔ لیکن کہتے ہیں عبداللہ مبارک رحمہ اللہ ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہمارے نفس کو جب تک ہم سختی نہیں کریں گے ہمارا نفس نیکی نہیں کرے گا۔ جب تک ہم اپنے اس کو نفس میں سختی نہیں کریں گے نیکی نہیں کرے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے ہمیں مشقت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی اس کے لیے، تب جا کر کے ہم نیکی کر پائیں گے۔ اسی لیے عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں فَيَنبَغِي لَنَا، ہم سب کو چاہیے ان نُكْرِهَهَا، کہ نفس کے اوپر ہم سختی کریں۔ وہ جب کہے گا کہ میں نہیں کر سکتا تو نفس کو منع کر کے اس پہ سختی کریں کہ نہیں ہمیں کرنا ہے۔ اگر نفس کہے کہ نہیں یہ کرنا ہے گناہ ہے تو سختی کریں کہ نہیں اس کو نہیں کرنا ہے۔ عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں چونکہ ہماری طبیعت، ہمارے اخلاق، ہمارا دل فاسد ہے اور اس وجہ سے نیکی ہمارے لیے ویسے بھی مشکل ہے، اب مشکل کام کرنے کے لیے نفس کے اوپر بھی سختی کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ آسانی سے وہ ہو جائے، ہم سوچیں کہ لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے ہی خود بخود نیک سے نیک ہوتے چلے جائیں، ایسا نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ہمارے نفس اس کے اوپر تربیت یافتہ نہیں ہے۔ یہ عبداللہ مبارک رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے آخر میں قول ذکر کیا ہے، اور پھر شیخ نے دعا ذکر کی اختتام پر۔ کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اس کے اسماء حسنہ صفات علیاء کے ذریعے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دین کی اصلاح فرمائے جو ہمارے معاملے کی اصل بنیاد ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی اصلاح فرمائے جہاں پر ہمارا معاش ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کی اصلاح فرمائے جہاں ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی خیر میں اضافے کا سبب بنائے، اور ہماری موت اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے راحت کا سبب بنائے۔ اور آخر میں کہتے ہیں اللہم آتی نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے نفسوں کو اس کا تقوی عطا فرما اور اسے پاک کر دے، تو سب سے بہتر اسے پاک کرنے والا ہے انت ولیہا ومولاہا، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہی اس کا والی ہے، مولا ہے، تو ہی سرپرست ہے، اور تو ہی ہے جو اس نفس کو صحیح کر سکتا ہے، پاک کر سکتا ہے۔ اور اس دعا کے ساتھ ہی رسالہ مکمل ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس طرح سے رسالے کا اختتام ہوا۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کا فضل ہے کہ جس کی توفیق سے یہ دروس 10 دروس پر مشتمل یہ کورس رہا ہمارا، یہ درس رہا ہمارا بحمد اللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ جو اس رسالے کے لکھنے والے ہیں انہیں جزائے خیر عطا فرمائے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں صحت عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی جان مال اور اللہ تعالیٰ ان کی علم اور عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اور ان کی حیات میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہم سب کو نفع پہنچائے اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نفع پہنچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو بھی ہدایت پر جمائے رکھے، اور پھر اس کے بعد میں مرکز ابن سیرین اور مسجد ابوبکر کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں اور ان کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھی مزید توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس علم کے سلسلے اور سفر کو جاری و ساری رکھے، موت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کبھی علم سے عمل سے نہ کاٹے، اور موت تک اسی طرح ہم سیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، اور علماء سے اس استفادہ کرتے رہے اور ذانو تلمس تہ کرتے رہے، اور کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور علم کے درمیان کبھی نہ آئے، ہمارے اور عمل کے درمیان کبھی نہ آئے، دعا کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق طلبگار ہوں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ٹھیک ہے، جیسے پچھلے درس میں نے بتایا تھا، چونکہ وقت بھی مکمل ہو گیا، شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کا جو رسالہ ہے تزکیۃ النفس 10 قواعد پر مشتمل ہے، جنہوں نے درس کو اٹینڈ کیا ہے الحمدللہ، اور جو نئی شریک ہوئے یا استفادہ کرنا چاہتے، اچھی بات یہ ہے کہ یوٹیوب پر یہ پورے 10 کے 10 ایپیسوڈ باذن اللہ آپ کو مل جائیں گے، آسانی سے میسر ہے۔ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کی جو رسالہ ہے تزکیۃ النفس، تزکیہ نفس کا کیا معنی ہے، تاکہ ٹائٹل سے ہی ہم شروع کریں، تزکیہ نفس کا کیا معنی ہے، کیا معنی ہے، نفس کو پاک کرنے کا کیا مطلب ہے، کیسے کنٹرول کرنا؟ احسنت، گندگی کو باہر کر کے اچھے اعمال اس میں داخل کرنا۔ آئیے، بارک اللہ فیک۔ اور شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے 10 قواعد ذکر کی، ان میں سے کوئی 3 قواعد بتا سکتے ہیں؟ 3 قواعد 10 میں سے۔ اور قرآن مجھے احسنت، آئیے، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ہماری گفتگو میں یہ چیز آئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قدوہ اور اسوہ بنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قدوہ اور اسوہ بنانے سے نفس کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ اگر کوئی آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قدوہ اور اسوہ بناتا ہے تو کیسے وہ نفس کا تزکیہ کر پائے گا؟ کیا طریقہ کار ہے؟ راستے پر چلنا ہے۔ آئیے، اور اگر کوئی ایسے ہیں آپ میں سے جو 10 کے 10 قواعد بھی بتا سکتے ہوں کیا ہم نے سیکھے تھے، تو ان کے لیے میری طرف سے انعام رہے گا انشاءاللہ، لیکن بغیر دیکھے کے بتانا ہے، دیکھ کر نہیں بتانا ہے۔ کوئی بتا سکتے ہیں؟ یا اس میں اگر تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر دوں تو 7 قواعد بھی اگر بتا دیں تو چلے گا، 7 قواعد بغیر دیکھے کے جو ہم نے رسالے میں سیکھے۔ جی کوشش کریں گے، جی بولیے۔ توحید، دعا، قرآن مجید، ٹھیک ہے، اور موت کو یاد رکھنا، اور نفس کو پاک کرنا اور سجانا، ٹھیک ہے، اور کوئی ایک آپ بول دیں تو ہو جائے گا۔ جی، اچھی صحبت، ٹھیک ہے، احسنتم، آئیے شاہ، عجب سے بچ جانا، بارک اللہ فیک، میری طرف سے بارک اللہ فیکم، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ تو خالد بھائی کے لیے بھی نام ہے اس لیے کہ وہی بول رہے ہیں، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، حفظکم اللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نئی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی مسلسل علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله